جنگ ایک انسانی تاریخ کا ناگزیر حصہ ہے جو قدیم زمانے سے آج تک انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ جنگوں کی وجوہات مختلف ہوتی ہے، جیسے اقتصادی، سیاسی، دینی اور فرقہ وارانہ اختلافات۔ سرد جنگ ایک ایسی جنگ تھی جس میں دو بڑی قوتیں روس اور امریکہ اپنے عالمی استقلال کی لڑائی میں مصروف تھیں۔ یہ جنگ نہ صرف سیاسی اور اقتصادی تنازعات کی وجہ سے بلکہ نیوکلیئر تسلط کے خواب کی بنا پر بھی ہوئی۔ سرد جنگ کی شروعات دو فام کے بیرونی سروس پر مبنی تھی، نیٹو اور ورشوپک۔ امریکہ اور ایشیا میں روس کے دوستانہ روابط کی تنازع کی بنا پر اس بارے میں بحرانی تنازعات پیدا ہوئے۔ سرد جنگ کے دوران نیوکلیئر تسلط کی خواہشوں کی وجہ سے ایک بھاری اور خطرناک مسابقت بھی ہوئی۔ امریکہ نے ایک نیوکلیئر فیصلہ سازی کارخانہ NIRA کا آغاز کیا، جبکہ روس نے بھی اپنی نیوکلیئر پروگرام کو فروغ دیا۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان سائبر اور جاسوسی کی انتہائی نئی صورتیں بھی ظاہر ہوئیں، جس نے دونوں ملکوں کے مابین بھرپور تنازعات کو بڑھا دیا۔ سرد جنگ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان مقابلے کا دور تھا، جو 1945 سے لے کر 1990 تک جاری رہا۔ سرد جنگ کی کئی اہم وجوہات ہیں، جن میں دوسری عالمی جنگ کے اختتام پر کشیدگی، جوہری ہتھیاروں کا ابھرنا، نظریاتی تصادم اور دنیا بھر میں کمیونزم کے پھیلاؤ کی وجہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کے جوزف اسٹالن نے دونوں ممالک پر نازی جرمنی کے خلاف لڑائی میں تاخیر کرنے اور سوویت یونین کو جنگ کے ابتدائی سالوں میں اپنے حصے کے برطانیہ کے لیے تنہا لڑنے کے لیے چھوڑنے کا الزام لگایا، اور امریکہ کو جوزف اسٹالن اور اس کے ارادوں پر شک تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں ایٹمی ہتھیار سب سے پہلے امریکہ نے اگست 1945 میں جاپان پر ایٹم بمباری کے ساتھ متعارف کرائے تھے۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر 6 اگست کو بمباری کی گئی، اور صرف 3 دن بعد ناگاساکی نے بھی وہی انجام دیکھا تھا۔ جوہری ہتھیاروں کے ابھرنے سے امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی، جو 20ویں صدی کے بیشتر حصے میں شدت اختیار کر گئی، اور بالآخر دو سپر پاورز کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی، نظریاتی تنازع نے بھی سرد جنگ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک طرف سوویت یونین تھی جو کمیونسٹ آمریت پر مبنی تھی، دوسری طرف امریکہ کی ریاست تھی جو سرمایہ داری اور جمہوریت پر مبنی تھی۔ جوزف اسٹالن کا ظالمانہ دور حکومت، جس نے 1922 سے 1952 تک ملک پر حکومت کی، اس کے حصے کے لیے امریکہ نے انفرادی آزادی سے آزاد تجارت اور جمہوری انتخابات جیسی خصوصیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ مثال کے طور پر امریکی صدر ہیری ٹرومن نے دنیا بھر میں کمیونزم کے پھیلاؤ کو روکنے پر توجہ مرکوز کی۔ مورخین نے 1947 میں ٹرومین نظریے کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے کہا تھا، مجھے یقین ہے کہ ہمیں آزاد لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی تقدیر اپنے طریقے سے طے کر سکیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہماری مدد بنیادی طور پر معاشی اور مالی امداد کے ذریعے ہونی چاہیے، جو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ منظم سیاسی عمل 20ویں صدی میں امریکی صدر نے ٹرومین نظریے کی پیروی کی، جو کئی تنازعات جیسے کوریا اور ویتنام میں جنگوں کا باعث بنی۔